अंधेरी गार के दहाने पर हुजूम था। हवा में मट्टी और जलते दिए की खुशबू बसी हुई थी। लोग कतार में खड़े थे, कुछ खामोशी से नजरें झुकाए तो कुछ सरगोशियों में किसी मुकद्दस मोजज़े की उम्मीद में मसरूफ थे। यह सफरा वादी गार थी, एक ऐसा मकाम जहां सदियों से अकीदतमंद आते हैं, दुआएं मांगते हैं और किसी पोशीदा रास्ते के राज को जानने की कोशिश करते हैं। वही रास्ता जिसके बारे में कहा जाता था कि यह मक्का तक जाता है। पामेजा गांव के बुजुर्गों के मुताबिक शेख अब्दुल मुहई ने यहीं इबादत की, यहीं अपने शागिर्दों को सिखाया था और यहीं से वो रूहानी करामत के जरिए मुकद्दस सरजमीन तक पहुंचे थे। वक्त बदला, दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन अकीदा जूं का तूं रहा। और फिर एक वीडियो वायरल हुई। एक दावा सामने आया कि गार के अंदर एक खुफिया राहदारी थी जो मक्का की समत जाती थी। बस फिर क्या था, हजारों लोग जौक दर जौक आने लगे, कुछ मानने के लिए, कुछ आजमाने के लिए और कुछ महज ये देखने के लिए कि क्या वाकई मुकद्दस शहर का रास्ता इन्हीं अंधेरी दीवारों के बीच छुपा हुआ था। लेकिन क्या यह हकीकत थी या महज एक वहम जो नस्लों से दास्तानों में परोया जा रहा था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये तसव्वुर कि एक गार मक्का तक जाने का खुफिया रास्ता हो सकता है, सुनने में किसी देव मालाई कहानी जैसा लगता है, लेकिन मगरबी जावा के पामेजा गांव में सफरा वादी गार को लेकर अवाम का जोश और अकीदत इस बात का सबूत है कि रिवायात और अकायद बाज़ औक़ात हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस ने इस गार को मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर गैर मामूली शोहरत दिला दी, जहां हजारों अफराद ना सिर्फ इसकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं बल्कि इसे एक मुक़द्दस मकाम के तौर पर भी देख रहे हैं। उन ज़ायरीन में सकरोन बसरान जैसे लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ वीडियोस देखने के बाद वहां पे खिंचे चले आए। लेकिन सवाल यह है कि इस गार का पस मंजर क्या है? क्या वाकई ये किसी पोशीदा रास्ते का हिस्सा है या महज एक रिवायती अकीदा है जिसे वक्त और सोशल मीडिया ने मजीद मजबूत कर दिया? और सबसे अहम बात, क्या इस अकीदे की कोई तारीखी बुनियाद है या ये एक जदीद दौर की तख्लीक है जो महज हैरत और तजस्सुस को बढ़ा रही है? ये अकीदा कि सफरा वादी गार किसी जमाने में मक्का तक जाने का रास्ता था, हकीकत और देवमालाई कहानियों के दरमियान मुअल्लक है। 35 साला बसरान जैसे अफराद, उनके लिए ये गार महज एक तारीखी मकाम नहीं है बल्कि एक रूहानी मरकज है, जहां वो दुआ के जरिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद रखते हैं। उन्हें यह तो मालूम है कि आज के दौर में कोई इस गार से मक्का नहीं जा सकता, लेकिन वो इसकी तारीखी हैसियत पर यकीन रखते हैं और इसे एक मुकद्दस मकाम के तौर पर देखते हैं। वो समझते हैं कि शायद इस गार में इबादत करने और दुआ मांगने से उनके लिए हज के दरवाजे खुल जाएंगे। यही उम्मीदें बहुत दीगर ज़ायरीन को भी हैं जो साल में कम से कम एक मरतबा वहां पे आते हैं। उनके लिए ये गार महज एक तारीखी या जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि ऐसा मुकद्दस मकाम है जहां उनकी दुआओं को कबूलियत मिलने की उम्मीद बनती है। ऐसे हजारों ज़ायरीन हैं जिनके लिए सफरा वादी गार एक उम्मीद का चराग है, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए औलियाए अल्लाह के फैज़ के मुतलाशी हैं। और गुज़श्ता 15 साल से हर साल वहां पे लोग आते हैं, मगर हज पर जाने की दुआ उनकी अब तक पूरी नहीं हुई। इसके बावजूद उनके चेहरों पर कोई मायूसी नहीं, बल्कि खास तरह की रूहानी चमक है। उनका मानना है कि अगर वो तन्हा दुआ करें तो शायद वो कबूल ना होती, लेकिन इस मुकद्दस गार में शेख अब्दुल मुहई की रूहानी शफात उनकी दुआओं को बुलंद कर सकती है। यह अकीदा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है बल्कि अनगिनत ज़ायरीन का है जो हर साल वहां इस उम्मीद पर आते हैं कि शायद ये जगह, ये फजा और ये रूहानी ताल्लुक उनकी जिंदगी में कोई मोजज़ा बर्पा कर दे। सोशल मीडिया पे वीडियोस लगी और जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके साथ ही हजारों लोग इस पुरअसरार गार की हकीकत जानने के लिए बेताब हो गए कि क्या वाकई कोई ऐसी खुफिया सुरंग है जो महज 1.5 घंटे में मक्का पहुंचा देती है। इस बात को लेके यह हैरान कुन था कि वीडियोस में गार में दाखिल होने वाले ज़ायरीन हज के मखसूस अल्फाज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करते नजर आ रहे थे, जैसे वो वाकई किसी मुकद्दस सफर का आगाज कर रहे हो। मकामी टूर गाइडर्स जो वहां के हैं, उनके मुताबिक ज़ायरीन का अकीदा और सोशल मीडिया का असर, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी तश्कील दे रहे हैं जो हकीकत और अफसाने के दरमियान कहीं खड़ी। लेकिन क्या ये सब एक रूहानी वाबस्तगी है या उस गार के अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे दुनिया अभी तक नहीं जानती? सोशल मीडिया के उन तंजिया तबसरों और उलमा की वजाहतों के बावजूद अकीदतमंदों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा।
کچھ کے لیے محض ایک فطری مقام ہے، مگر دوسروں کے لیے یہ غار مقدس راستے کا نشان ہے، ایک ایسا دروازہ جو شاید صدیوں پہلے کھلا تھا اور اب دوبارہ دریافت ہونے والا ہے۔ ایک محمدیہ تنظیم ہے، اس کے چیئرمین ہیں دادانگ۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا میں اب بھی بہت سے لوگ معجزوں پر یقین رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظریات مقبول ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف انڈونیشیا کی علماء کونسل کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ غاروں کو صرف قدرتی حسن اور تفریح کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن کیا منطق اور عقیدے کی یہ جنگ حقیقت کو بدل سکتی ہے، یا پھر صفرا وادی غار کا یہ راز لوگوں کے ایمان کو مزید مضبوط کر رہا ہے چاہے دنیا کچھ بھی کرے؟ یہ سوال صرف اس گارڈ کے ذہن میں نہیں ہے، نہ ہی وہ گائیڈرز کے ذہن میں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے جو حقیقت اور کہانی کے درمیان فرق تلاش کرتے ہیں۔ صفرا وادی غار کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ اچانک وائرل کیوں ہو گئی؟ کیا سوشل میڈیا نے کسی قدیم عقیدے کو پھر سے زندہ کر دیا، یا پھر یہ محض اتفاق ہے کہ اچانک ہی لوگ اس پر یقین کرنے لگے؟ غار کا ایک گارڈ بھی ہے، اس کی حیرت بھی بجا ہے، وہ 7 سال سے وہاں پہ پہرا دے رہا ہے، مگر کسی نے کبھی بھی وہاں پہ تلبیہ نہیں پڑھا۔ پھر اس کو یہ لگنے لگا کہ لوگ اب آ کے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یہ تلبیہ پڑھنا کیوں شروع کر دیا گیا؟ کہ کیا واقعی کوئی ایسی حقیقت ہے جسے ہمیشہ چھپایا گیا، یا میری نظروں سے بھی اوجھل رہ گئی، یا پھر یہ عقیدت اور تجسس کا ایک نیا رنگ ہے جو وقت کے ساتھ ابھرا ہے؟ یہ کہانیاں صدیوں سے مقامی ثقافت کی انڈونیشیا میں حصہ رہی ہیں، مگر اب جب دنیا حقیقت اور فسانے کے بیچ کی لکیر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ واقعہ ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا کہ واقعی یہ غار کبھی ولی سانگا کے خفیہ اجتماعات کا مرکز تھی، یا پھر یہ محض عقیدت مندوں کے ایمان کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ سوال ابھر رہے ہیں کہ کیا زیر زمین وہ راستے آج بھی موجود ہیں، یا وقت نے ان کہانیوں کو حقیقت کا رنگ دے دیا ہے؟ زائرین جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شیخ عبد المحی کی روحانی وراثت آج بھی یہاں پہ زندہ ہے، یہ جگہ اب بھی فیض اور برکت کا مرکز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہاں تک سچ ہے، اور کہاں پر یہ روایت حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر صدیوں سے آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ یہ غار محض ایک پرانی چٹان نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے چلی آنے والی عقیدت اور کہانیوں کی جیتی جاگتی علامت ہے۔ ہر ٹپکتا ہوا قطرہ، ہر نمی بھری دیوار اور ہر تاریک گوشہ ان کہانیوں کا امین ہے جو نسل در نسل مقامی افراد کی زندگی کا حصہ رہی۔ وہاں پہ آنے والوں کے لیے یہ ایک روحانی سفر ہے، ایک ایسا مقام جہاں چٹانوں کے سائے میں عبادت کی جاتی ہے، جہاں زمزم جیسے پانی سے چہرہ دھو کر برکت کی امید کی جاتی ہے، اور جہاں شیخ عبد المحی کی چلہ گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا میں ہاتھ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اس جگہ کا ہر گوشہ فیض اور برکت سے بھرا ہوا ہے، یا پھر وقت کے ساتھ عقیدت اور حقیقت کی سرحدیں دھندلا گئی ہیں؟ وہاں کی تاریکی میں روشنی تلاش کرنے والے زائرین کے لیے شاید یہ سوال زیادہ اہم نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے یقین ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ غار محض ایک مقدس مقام نہیں ہے، بلکہ ایک عقیدے، امید اور تاریخ کی پیچیدہ گتھی ہے، جہاں ہر دیوار، ہر راہداری اور ہر زینہ اپنے اندر صدیوں پرانی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں۔ عظیم الشان مسجد کہلانے والے ہال میں پہنچ کر اذان دینا گویا اس عقیدت کا اظہار ہے جو زائرین کے دلوں میں موجزن ہے، مگر سب سے زیادہ تجسس کا مرکز وہ تنگ و تاریک راہداری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے شیخ عبد المحی نے مکہ کا سفر کیا۔ یہ راہداری جو ہے اب لوہے کی سلاخوں سے بند کر دی گئی ہے، کیونکہ برسوں پہلے ایک شخص نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر نہ وہ مکہ پہنچ سکا اور نہ ہی خود کو اس راہداری سے نکال پایا۔ حکام کو اسے نکالنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی، جیسے حقیقت اور عقیدے کے بیچ کوئی اندیکھی کشمکش ہو رہی ہو۔ اس غار کی سب سے حیرت انگیز رسم وہ ہے جہاں لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ کرواتے ہیں، وہ مقام جہاں نچلی چھت 9 جگہوں سے دبی ہوئی، اور اگر کسی کا سر ان میں فٹ ہو جائے تو وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں گے۔ اور یہاں ہر قدم ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا یہ عقیدت ہے یا وہم ہے، کیا یہ روحانی فیض ہے، یہ صدیوں کی کہانی میں گم ہونے والی حقیقت ہے؟ مگر شاید ان سوالوں کا جواب اہم نہیں ہے، کیونکہ صفرا وادی غار میں آنے والوں کے لیے یقین ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک وائرل ویڈیو یا کسی قدیم روایت کی باقیات نہیں لگتا، بلکہ اب انڈونیشیا کی صدیوں پرانی محیط، روحانی وابستگی، عوامی عقائد اور حج جیسی مقدس خواہش کے درمیان ایک گہری جھلک ہے۔ وہاں پہ امانہ نورش ایک زائر جو آئیں، وزٹ کیا،
ان کے نزدیک صفرا وادی غار میں لوگوں کا آنا اور اس راہداری کو مقدس سمجھنا حیران کن نہیں ہے۔ انڈونیشیا ہے، اس کی سرزمین صوفیزم اور لوک روایات سے گہرا رشتہ رکھتی ہے، اور ان کے مطابق یہی عقائد نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے عوامی قصے کہانیوں میں روحانی طاقتوں اور معجزاتی مقامات کا تصور بہت عام ہے۔ جب حقیقت کی سختیاں راستہ روکتی ہیں تو خواب اور عقیدہ ہی ان کی امید کا سہارا بن جاتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ حج جیسے مہنگے سفر کے متبادل کے طور پہ صفرا وادی غار جیسے مقامات ایک جذباتی تسکین کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جہاں لوگ روحانی فیض اور قربت الہی کا احساس تلاش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہ سراسر حقیقت ہے اور نہ ہی محض وہم۔ یہ ان جذبات کی عکاسی ہے جو وقت کے ساتھ لوگوں کے اندر راسخ ہو چکے ہیں، ایک ایسی خواہش جو انہیں ان درگاہوں اور غاروں تک لے آتی ہے جہاں وہ ایک لمحے کے لیے خود کو مقدس سفر پر محسوس کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔